السلام علیکم۔ کبھی پاکستان میں صدر کا عہدہ اتنا طاقتور تھا کہ وہ منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیج سکتا تھا، اور ایسا 5 مرتبہ ہو بھی چکا ہے۔ لیکن اب یہ صورتحال بدل چکی ہے۔ کیا واقعی ہی صدر ایک غیر ضروری یا رسمی عہدہ رہ گیا ہے؟ یہ تمام سوالات کا جواب ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے، مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جنرل ضیاء نے 8ویں ترمیم کے ذریعے صدر کو یہ اختیار دیا کہ وہ قومی اسمبلی توڑ کر منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیج سکتا ہے، لیکن پہلے 13ویں اور پھر 18ویں ترمیم کے تحت اس اختیار کو ختم کر دیا گیا۔ اب صدر خود سے اسمبلی نہیں توڑ سکتا، بلکہ صرف اسی صورتحال میں توڑ سکتا ہے جب وزیر اعظم صدر کو ایسا کرنے کے لیے ایڈوائز بھیجیں۔ اسمبلیوں کے تحلیل ہونے یا کسی بحران کی صورت میں صدر وہ انتظامی فیصلے بھی کر سکتا ہے جو عام طور پر وزیر اعظم کرتا ہے۔ نو منتخب وزیر اعظم اور وفاقی وزراء سے حلف اٹھوانا بھی صدر کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان میں صدر ملک کا سربراہ فادر آف دی نیشن کی علامت ہوتا ہے۔ صدر پاک فوج کا کمانڈر آف چیف بھی ہوتا ہے، لیکن ملٹری چیف کی اپوائنٹمنٹ جو پہلے صدر کرتا تھا، اب اس کا اختیار وزیر اعظم کے پاس ہے۔ پارلیمنٹ میں پاس ہونے والا ہر بل صدر کے دستخط سے قانون کا حصہ بنتا ہے۔ صدر اگر چاہے تو وہ منظور شدہ بل کو نظر ثانی کے لیے پارلیمنٹ کو واپس بھیج سکتا ہے۔ ملک کے اندر غیر ملکی سربراہوں کی میزبانی بھی صدر کرتا ہے، اور پاکستان کے باہر پاکستان کی نمائندگی بھی صدر کرتا ہے۔ صدر کے پاس یہ بھی اختیار ہوتا ہے کہ وہ مجرموں کی سزائیں معاف یا ان میں کمی کر دے۔ صدر تمام وفاقی یونیورسٹی کا چانسلر بھی ہوتا ہے۔ پاکستان میں کئی لوگوں کا خیال ہے کہ ملک میں پارلیمنٹری نظام کی جگہ صدارتی نظام ہونا چاہیے، جس میں صدر کو مکمل اختیار حاصل ہو، لیکن حقیقت یہ ہے پاکستان میں صدارتی نظام کو بھی آزمایا جا چکا ہے۔ جنرل ایوب خان، جنرل یحییٰ ذوالفقار علی بھٹو اور جنرل ضیاء الحق اسے آزما کر دے چکے ہیں، لیکن یہ کامیاب نہیں ہوئے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی تاریخی اور تحقیقی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔